بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ممتنہ کی دوسرے رکوع کی ایک آخری آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کو آئیں کہ اس بات پر بیعت کریں گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی اور کوئی چیز طوفان گھڑ کر نہ لائیں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں سے، اور آپ کی نافرمانی کسی بھلے کام میں معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، وہ بیعت کرنے ہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ رسمی ننگ آر کی وجہ سے لڑکیوں کو چندہ گور کر دیتے تھے، اور بعض اوقات فقر و فاقے کے خوف سے بھی لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ دیکھو آج کی طرح جو ہے دونوں جیل چلتی تھی، فیملی پلاننگ، مردوں لڑکوں کو بھی قتل کرنا، لڑکیوں کو قتل کرنا۔ طوفان باندھنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی طوفان نہ باندھے۔ تو طوفان باندھنا یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ کرے یا جھوٹی گواہی دے یا کسی معاملے میں اپنی طرف سے بنا کر جھوٹی قسم کھائیں، اور اس کا یہ معنی ہے کہ بیٹا جنا ہو کسی اور کا اور کسی اور طرف منسوب کریں، خامن کی طرف کسی دوسری عورت کے اولاد لے کر مکر و فریب سے اپنی طرف منسوب کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی ایک کا بیٹا ہو دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس جنت حرام ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے، فلاں خاندان کے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے اور فخر کر رہے ہیں۔ جو آدمی اس خاندان کا اسی خاندان کا اپنے آپ کو کہلانا چاہیے، کسی اور خاندان کا کہلائے گا تو جو ہے پھر کیا بات ہے، دیکھیے بہت غلط بات ہے۔ پہلے فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ہجرت کر کے آئیں جانچ کی جائے۔ یہاں بتایا گیا کہ ان کا جانچنا یہ ہے جو احکام اس آیت میں وہ قبول کر لیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ سے شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا اور کوئی بہتان نہیں گڑھنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، تو ان کا ایمان ثابت رہے۔ یہ آیت بیعت کہلاتی ہے۔ حضرت کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھیں تو ہی اقرار لیا کرتے تھے، لیکن بیعت کے وقت کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ سے آپ نے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ ان امور میں اگر کوتاہیاں پہلے جو ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور ان کے لیے آپ اللہ کے رسول فرمائے جا رہا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ مغفرت فرمائیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تقصیریں معاف فرمائے گا۔ تو کل جو آیت آئی تھی، آپ کے کل جو حدیث آئی تھی وہ مردوں کی بیعت کے بارے میں تھی، آج عورتوں کی بیعت کے بارے میں ہے۔ تو مردوں کی بیعت کے تعلق سے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 سورہ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کیا ہے؟ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو بھی اس بیعت کے معنی قول و قرار ہے، معاہدہ ہے، جو بھی اس قول و قرار کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ ومن اوفا، اور جو پورا کرے گا، بما عہد علیہ اللہ، جس عہد کو اس نے پورا کیا ہے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتی اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کو عمرے کی غرض سے مکہ گئے، تو مشرکین نے وہاں روک دیا، تو وہاں آپ نے جو ہے بیعت لی، صلح حدیبیہ پیش آئی، بہت تفصیل سے واقعہ ہے۔
تو صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. تو اسی کو آگے جو ہے تیسرے رکوع میں فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابهم فتحا قریبا. تحقیق اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے، ان ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور اللہ نے معلوم کیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل سکینۃ علیہم فاصابهم فتحا قریبا، پھر ان کے دلوں پر اللہ نے اطمینان نازل فرمایا اور ان کو انعام دیا ایک قریب کی فتح کا. وہ کیکر کا درخت تھا. حدیبیہ میں غالباً جو رضی اللہ فرمایا کی وجہ یہ ہے کہ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے. شروع صورت میں اس کا مفصل قصہ تفسیر میں آ چکا ہے. وہ تو ان کے دل میں کیا تھا صحابہ کرام کے، تو یہ ہم لوگ دب کی بیعت کر رہے ہیں، یہ بات تھی. تو یہاں بہرحال سنانا آپ کو یہ ہے کہ جو ہے قرآن میں جو ہے بیعت کا ذکر آیا ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. تو آج حدیث آپ کے سامنے جو آ رہی ہے وہ عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں آ رہی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء تصدقن فإنی أريتكن أكثر من النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل أو دين أذهب لب الرجل الحاذم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا قال یا رسول اللہ قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا یا رسول اللہ قال فذلك من نقصان عقلها قال الیس اذا حازت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها متفق علیہ. حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ ہے یا بقرعید عید ہے یا رمضان کی عید ہے، نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے تو عورتوں کو ایک جگہ جماعت کے کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھے، جو نماز کے لیے الگ گوشہ وہاں پہ جمع تھی. آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو کثرت سے دوزخ میں دیکھا ہے، میں نے اکثر تم کو دوزخ میں دیکھا ہے. یہ سن کر عورتیں کہا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری بھی کرتی ہو. میں نے عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو، دانا مرد کو بیوقوف بنانے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یہ سن کر عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر ہے. کیا ایسا نہیں ہے شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے. پھر فرمایا اور دوسری اس کی عقل کی کمزوری کی وجہ یہ ایسا ہے، اور اس کی دین کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی. انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اس کی دین میں نقصان ہے. اسلام کے ابتدائی دور کے اندر مردوں کے عورتوں کو بھی آنے کی اجازت تھی مسجدوں کے اندر، اور خاص طور پر عید کے موقع پر. عید کے موقع پر جو ہے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی. مسلمان کم تھے تو عید مسلمان کا بہت بڑا شعار ہے، تو اس لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ عورتیں آئیں. تو یہاں مصلی ہے لفظ، مصلی نے عیدگاہ مسجد نبی میں نہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں فرماتے رہے. ایک ہی مرتبہ بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد نبی میں نماز پڑھی. تو انہیں کھلے میدان کے اندر نماز ہو. مسلمان جو ہے اس اللہ نے سنت رسول کو چھوڑ دیے ہیں
صرف مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں آپ، تو اصل نماز عیدگاہ کی نماز عیدگاہ کے اندر ہو. ہاں اگر جگہ کی تنگی ہے تو کسی جگہ کر سکتے ہیں. مر علی النسائی، مر کا صیغہ مبتدی ہے. آپ وہاں گئے یا وہاں سے جب گزرے آپ، تو اس وقت جو ہے نماز کے بعد جو ہے آپ مردوں کو خطاب کرتے تھے، تو عورتیں دور بیٹھی رہتی تھیں، تو اس کے بعد آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اللہ کے وسلم. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین، تمام زمانہ بہترین زمانہ تھا. اور مدینہ منورہ کی پاک زمین تھی، خود اللہ کے رسول کا وجود موجود ہے. صحابہ کرام کی پاک باز جماعت تھی، آپ کا مقدس وجود تھا. عورتیں تمام پابندیوں سے آیا کرتی تھی، زیب نسات نہیں ہے، خوشبو لا کے نہیں ہے، بلکہ بالکل ہے معمولی لباس میں آیا کرتی تھیں اور پورے پردے کے ساتھ آیا کرتی تھیں. پھر ماحول کی خرابی سے پابندیاں کا سلسلہ ایسے شروع ہوا، پھر اس کے بعد مکمل جو ہے پابندی کر دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کو آپ نے پابندی کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول ہوتے تو وہ بھی پابندی لگا دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سے بڑھ کر ایک مرد اور ایک عورت ہے؟ ایک جو ہے ام المومنین ہے، ایک جو ہے خلیفۃ المومنین. دونوں سے بڑھ کر کوئی دین کا سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ اب لوگ لا رہے ہیں مسجد میں آنا چاہیے، عورتیں مسجد میں کیوں نہیں آتی؟ آنا چاہیے تھا. دونوں کیا، دونوں کا پھر اس کا صحابہ کرام کا اجماع ہوگا. اس کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جو یہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ اعتراض ہوا؟ کسی کا اعتراض ہوا کہ بتائیے؟ اس وقت کسی کا اعتراض نہیں ہوا، سب مان لے بھائی ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. تو اللہ کے اوری تو کن مجھے دکھایا گیا. تو کب دکھایا گیا سوال آتا ہے. تو ممکن ہے یہ اب جب معراج میں گئی تھی اس وقت ہے، یا کشف میں آپ کو دکھا گیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تصدقنا، تم صدقہ کیا اور خیرات کیا کرو. حدیث میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے رب کو بجھاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق التمر، دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا اور پہلے سے عورتوں کو آگ سے بچنے کا علاج بتا دیا. اکثر اہل الناری، یعنی میں نے دیکھا کہ دوزخ میں اکثر زیادہ عورتیں ہیں، مراد ہیں جو مر چکی ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ہر عورت کو 2 عورتیں ملیں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی. تو اس کا پہلا جو ہے کہ عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی پیدائش کی بنسبت کثرت زیادہ ہے. ملنے کے باوجود 2 ہونے کے باوجود جنت میں زیادہ ہوں گی، جہنم میں زیادہ ہوں گی. یہاں جو اکثر اہل النار فرمایا تھے مردوں کے مقابلے میں نہیں کہا گیا، بلکہ فی نفس ہی تعداد زیادہ کہی گئی. تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول نے کس وجہ سے؟ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھیں. اس لیے عید یا بقرعید کی نماز کے لیے آ گئی تھیں. ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، خود بھی کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. اس لیے ضروری ہوا کہ احکام اور دینی ضروریات کی باتیں ان تک پہنچائے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واضح نصیحت سے مشرف فرمایا. اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں 2 مل کر بیٹھ جائیں، کسی تقریب میں عورتوں کے مجمع میں پہنچ جائیں، بس ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جائے، دنیا بھر کی برائیاں بھلائیاں بیان کرنا لعن طعن اور شروع کر دیتی ہیں. پھر ان کا زیادہ وقت اسی خرافاتی باتوں میں گزر جاتا ہے. اس طرح ایک بڑا روگ ان میں اور یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان کی آسائش اور راحت کے آرام کے لیے کتنے ہی پاپڑ بیلے، کتنی مشقت و محنت کے ساتھ ان کی ضروریات کی تکمیل کرے، ان کو خوش رکھنے کے لیے کتنے ہی مصیبتیں اٹھائے، مگر ان کی زبان سے کبھی شوہر کا شکر ادا نہیں ہوتا. ناشکری ہی کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں. ارے شوہروں کی نافرمانی کی بات، یہ برائی بھی عورتوں میں کچھ کم نہیں ہے، عورتوں میں کچھ کم نہیں. ظاہر ہے کہ تمام باتیں عورتوں کے لیے ایک بڑا ہے کہ ہم ماضی کرتی ہیں، جس سے آخرت تباہ ہوتی ہے.
اور جو لوگ اس کو اللہ کے عذاب کو مستوجب بناتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خاص عیب کی طرف نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے اندر اس قسم کی جو باتیں ان کو ہلکا مت سمجھو، یہ وہ گناہ جن کی تم پر اللہ کا عذاب ہوگا اور تم قہر خدائی میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈھکیل دی جاؤ گی۔ تمہاری انہی باتوں کے سبب جو ہے دوزخ میں تم زیادہ تعداد میں ہوگی، کثرت سے تم ہوگی، پھر تم صدقہ و خیرات کیا کرو، اس کی برکت سے تمہارے اندر باتوں میں کمی آئے گی، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوگی، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ لعن کے معنی کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ حدیث میں بات ثابت ہے، تکسرن اللعن، لعن کے معنی اللہ کی کسی پر، اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت، تو اس کا مطلب ہے کہ عباد اللہ تعالی العبد من رحمتی، اگر بندے کی طرف سے ہے دعا بعباد العبد من رحمت اللہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے؟ ہمارا کیا اختیار ہے؟ کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ یہ خبر دیتا ہے یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ نے اس کو رحمت سے نکال دیا ہے۔ یہ دعویٰ علم غیب کا دعویٰ ہے جو بڑا جرم ہے۔ کیسے معلوم کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا؟ کیا معلوم آنے والا؟ یہ وہ شخص بد دعا دے رہا ہے، دوسری چیز کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دی، یہ کون بولنے والا؟ اللہ کی رحمت پر انہیں حکم چلانے والا کون؟ تو لعنت بہت بری چیز ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ تعین کے ساتھ کسی پر لعنت بھیجنا جائز نہیں جب تک کفر پر کسی کی موت کا واقع ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اسی گزشتہ لوگوں میں ابو جہل، فرعون وغیرہ ہیں، اور آنے والوں ہم اور ابلیس ہے۔ پھر لعنت کی دو قسمیں ہیں، ایک لعنت خروج عن رحمت العامہ، یہ لعنت کفار کے ساتھ خاص ہے، دوسری خروج عن رحمت اللہ الخاصہ، یہ فساق فجار مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اجمالاً بغیر تفصیل و تعین کے جائز ہے۔ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، لعن السارق، اللہ تعالیٰ بدن گودوانے والوں کو ان پر لعنت ہے، جس سے ایسے حدیث کے الفاظ آئے، حدیث کی جو الفاظ آئیں وہ کام کرنے والوں پر آئیں، کسی خاص شخص کا نام نہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، فسادی پر لعنت کرے، اس میں اجمال ہے، خاص متعین کر کے چیز کو نہیں کہا جائے۔ تکسر اللعن، تم بہت کثرت سے لعن کرتی ہو، یہ بات ہے۔ تکسرن اللعن، تم کثرت سے لعن کرتی ہو۔ تھوڑی لعنت عورتوں میں بن چکی ہے، ان کی مزاج میں حصہ ہے، اس میں کچھ نرمی ہے، لیکن یہاں جو ہے کثرت سے لعن کرتی ہیں۔ اپنے شوہر کو کی ناشکری کرتی ہیں، میں ناقصات عقل، باوجود اس نقص اور کمزوری عقل کے تعجب ہے کہ ایک تجربہ کار ہوشیار عقل مند جہاں دیدہ شخص کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ کچھ بھی نہ کہے، ان کو دیکھنے سے بھی دوسرا برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، شاہوں کے تاج چھینے، راجوں کے راج چھینے، گردن کشوں کی گردن نیچا کر کے چھوڑا۔ اکبر الہ آبادی جو شاعر تھے، اکبر دبے نہ تھے کسی ظالم کی فوج سے، لیکن قتیل ہو گئے عورت کی موج سے۔ اکبر دبے نہ تھے کسی ظالم کی فوج سے، لیکن قتیل ہو گئے، یعنی مقتول ہو گئے عورت کی موج سے۔ عقل کیا ہے والا؟ عقل غریزۃ، وہ انسان کا مادہ ہے، یدرک بالمعالی، اس کے سے انسان بلند درجے پر پہنچتا ہے۔ وہ یمنع القباحی، جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ وہ نور اللہ فی القلب، وہ اللہ کا نور ہے دل کے دل میں۔ واللب هو العقل الخالص عن شوب الہوا، اور لب کیا ہے؟ عقل کا گودا ہے جو خواہشات سے مبرہ ہے۔ تو یہ ایسے عورتیں جو ہے ایک ایسے عقل مند آدمی کو ایسا کر دیتی۔ عورت میں عقل کی کمی یا ان کے دین نقصان کا اظہار عورتوں کی تحقیر کے لیے نہیں، بلکہ قدرت کے تخلیقی طور پر جو بنا گیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تخلیق میں توازن ہے، یہ توازن اس لیے کہا ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا ہے، تخلیقی توازن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جو مردوں کے درمیان جسمانی اور طبعی فرق اور صنفیت کی بنیاد پر ہے۔
سیکس پر، مرد کی جو جنس ہے یہ ایسی ہے، عورت کی جنس ایسی ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ دراصل فطرت کا تقاضا ہے جس کے بغیر نو انسانی کا ذاتی اور معاشرتی نظام زندگی برسر تعال نہیں رہ سکتا۔ خالق کائنات نے جسمانی، طبعی، عقلی، دینی طور پر مرد کو عورت کے بنسبت بلند درجہ دیا ہے، برتر درجہ دیا ہے۔ اس کا ثبوت حدیث میں واضح اور قرآن میں بھی دوسری کل جگہ مقامات پر ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے وہ انسانی معاشرے کے اعتدال اور توازن کی برقراری کے لیے، نہ کہ کسی پر فوقیت جتانے کے لیے نہیں۔ اس شرف انسانیت کے اندر عورت مرد دونوں برابر ہیں، شرف میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں عورتوں کو مردوں کے جو نقل کا اس کے بعض عورتوں کی نسبت، بعض عورتیں مردوں کی نسبت بہت تیز ہوتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس کا جواب؟ اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی تعلیم کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی خاندان کے مرد عورت کو لیا جائے، جب کمپیئر کر دے وہ کیا ہوتا ہے، یقیناً عورت کم ہو جائے گی۔ آپ ایک دیہات کا ایک مرد لائے، شہر کی ایک لڑکی عورت کے لیے لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی جنگل سے آدمی اٹھا کر لائے اور کسی ماڈرن شہر کی تعلیم یافتہ لائے تو کیا ہونے والا وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ نہیں بات۔ پھر یہاں وہ جو سوال آیا ہوئی کہ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو حیض آتا ہے، یہ تو اس کے بعد کیسا اس کا حیض سی تو اس کا جو ہے چل رہا ہے، اس کا نظام تخلیقی جو نظام چلا ہے اس کا عورتوں کا، حیض کی بیماری خود طور پر غیر اختیاری ہے اور ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کو دین کا نقصان کیوں بتایا گیا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے عورت کو دین کا حصہ اتنا ہی دیا ہے، یہ عورت کا قصور نہیں، اس کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کی تخلیقی نشاندہی کی جا رہی ہے، جو ہمارے واقع تھا وہ بتلایا گیا۔ پھر دیکھیں کہ اس حدیث میں نقصان عقل کا پتہ چلا کہ عورتوں نے کلام ترتیب میں تبدیل کر دیا، عورتوں نے نقصان عقل کو مقدم رکھا کیونکہ عقل ہی مدار و معیار ہے، عورتوں نے جواب میں اس کو مؤخر کر کے دین کا ذکر پہلے کر دیا، انہوں نے دین کے اہتمام سے اس کو مقدم ذکر کیا۔ حازم کے معنی ہوشیار، عقل مند کر سکتا۔ تو بیعت کے تعلق سے بات آئی کہ اللہ کے رسول سے بیعت لی اور اللہ کے رسول کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا، تو یہ آپ کا عام طور پر معمول تھا۔ کل کی جو حدیث آپ کے سامنے آئی تھی وہاں جو ہے مردوں کی بیعت کے تعلق سے تھی، حضرت عبادہ بن صامت سے بایونی فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، تو یہاں جو ہے آپ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے کہ عورتوں سے بیعت کرو، تو زبانی بیعت لیا کرتے تھے، تو یہ طریقہ ہی تھا، بیعت لینا ایک عام چیز تھی۔ تو کچھ لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں، بیعت کی بحث بایونی کل کی جو حدیث تھی نہیں، مبایع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بیچنا ہے، قول و قرار کرنا ہے، کوئی اپنی جان و مال کسی کے حوالے کرنا ہے، یہ سب اللہ اور رسول کے لیے ہے، ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ بیعت ہے۔ بیعت کی 4 مشہور قسمیں ہیں: بیعت اسلام، سلم لانے کے لیے بیعت کی، بیعت جہاد، بیعت خلافت، بیعت طریقت۔ صحابہ کرام نے بیعت اسلام اس وقت کیا جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت جہاد کیا، پھر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ بیعت طریقت اس بیعت کو کہتے ہیں کوئی شخص کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنا اور اطاعت کا التزام، طاعت نیک کام کروں گا، شریعت پر چلوں گا، اس کا عہد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی رہنمائی میں اپنی ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق بناؤں گا، یہ بیعت ہے۔ نبی کے خلیفہ کے ہاتھ جو بیعت خلافت ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ بیعت خلافت بیعت ترک معاصی اور الزام اطاعت کی تھی، گو اس کا نام بیعت طریقت نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب جو ہے خلافت کا نظام جو ہے بادشاہ میں بدل گیا تو اللہ کے چند بندے آئے اور انہوں نے وہ شروع کر دیا، اللہ کے چند بندے میدان میں آئے، انہوں نے جو ہے لوگوں سے اس بات پر بیعت لینا شروع کیا کہ ہم گناہ چھوڑیں گے اور اطاعت کا التزام کریں گے، جو یہ بیعت ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے
مال احسان، احسان کے طریقے کو پہنچنے کے لیے، ایمان اسلام کا احسان کا درجہ ہے، اس کو اس تک پہنچنے کے لیے یہ بیعت ہی اصل ذریعہ ہے۔ بہرحال اصل بیعت وہ طریقت سنت سے ثابت ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر ٹھگ لوگ داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے اس طریقے کو بدنام کر دیا۔ اور اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت تو کیا ہے، کبریت احمر ہے۔ تانبے کو لگ جائے تو سونا ہو جائے گا۔ آدمی کیسا تھا کیا ہو گیا، بہت سے لوگوں کے حالات ہیں، کیسا آدمی تھا کیا ہو گیا، کبریت احمر کہتے ہیں اس کو، نہیں ملتا ایک بار بادشاہوں کے خزینے میں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، تو آج بھی جو ہے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، اگر واقعی صحیح معنوں کے اندر جو ہے صحیح شخص سے بیعت ہو جائیں گے تو یقیناً اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے کسی اللہ والے سے بیعت کر کے اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔